آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور پھر اچانک ان کے لاکھوں روپے ڈبو دیے۔ یہ صرف پرندوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسے سبق چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں مستقبل کے بہت سے مالی نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک وقت تھا جب لو برڈ کا ایک جوڑا 50,000 روپے تک میں بک رہا تھا، لیکن آج اسی جوڑے کی قیمت صرف 3,000 روپے ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی گراوٹ نہیں، یہ ایک مکمل تباہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا کہ قیمتیں اس طرح آسمان سے زمین پر آ گریں؟ اور یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی غلط فہمیاں تھیں جن کی وجہ سے ایک بظاہر بہت منافع بخش کاروبار اتنے سارے لوگوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا؟ اس پورے تجزیے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچیں گے۔ جب ہم نے اس پورے بحران کو گہرائی سے دیکھا تو 5 بڑی اور مہلک غلطیاں سامنے آئیں۔ یہی وہ 5 غلطیاں تھیں جو اس لو برڈ کے بلبلے کی بنیاد بنی اور پھر آخرکار اس کے پھٹنے کی وجہ بھی۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی غلطی، اصل ڈیمانڈ کو سمجھے بغیر صرف قیمت کے پیچھے بھاگنا۔ لوگوں نے بس یہ دیکھا کہ پرندہ مہنگا بک رہا ہے، لیکن یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا اصل خریدار ہے کون۔ وہ اس کی چمک دمک میں اتنے کھو گئے کہ سب سے بنیادی سوال پوچھنا ہی بھول گئے۔ یہ وہ سوالات تھے جو ہر کسی کو پوچھنے چاہیے تھے۔ اس کا آخری خریدار کون ہے؟ ہر مہینے کتنے نئے لوگ اسے خرید رہے ہیں؟ کیا یہ عام لوگ ہیں جنہیں پرندے پالنے کا شوق ہے، یا یہ صرف دوسرے بریڈرز ہیں جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں؟ حقیقت یہ تھی کہ لو برڈ کی ڈیمانڈ بالکل مصنوعی تھی، جو صرف بریڈرز کے ایک چھوٹے سے دائرے میں ہی گھوم رہی تھی۔ اور یہی غلط فہمی ہمیں دوسری بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے، جسے یہ قول بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کسی چیز کا مہنگا ہونا اس کے قیمتی ہونے کے برابر نہیں ہے۔ سرمایہ کاروں نے قیمت کو ہی اس کی قدر سمجھ لیا، جو کہ ایک بنیادی غلطی تھی۔ تو لو برڈز قیمتی کیوں نہیں تھے؟ وجہ بہت سادہ ہے، وہ نایاب نہیں ہیں، انہیں پالنا بہت آسان ہے اور وہ بہت تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ یہاں اکنامکس کا ایک سادہ سا اصول کام کرتا ہے، جو چیز آسانی سے اور تیزی سے بڑھائی جا سکتی ہے وہ کبھی بھی لمبے عرصے تک مہنگی نہیں رہ سکتی۔ تیسری غلطی، اور یہ بہت بڑی تھی، جو لوگ اس کاروبار کی ہائپ بنا رہے تھے وہی خود بیچنے والے بھی تھے۔ یہ ایک کلاسک جال ہوتا ہے، وہ پہلے شور مچا کر قیمتیں بڑھاتے اور جب نئے لوگ متوجہ ہوتے تو انہیں اپنے ہی پرندے اونچی قیمت پر بیچتے تھے۔ نئے خریداروں کو یہی خواب دکھایا جاتا تھا کہ وہ بھی آگے بیچ کر منافع کما سکتے ہیں۔ یہ مارکیٹ اصل صارفین پر نہیں بلکہ نئے سرمایہ کاروں کو پھنسانے پر چل رہی تھی۔ چوتھی غلطی، ایگزٹ پلان کا نہ ہونا۔ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر مارکیٹ بیٹھ گئی تو وہ ان ہزاروں پرندوں کا کریں گے کیا؟ کیا پالتو جانوروں کی دکانیں اتنی بڑی تعداد میں پرندے خرید سکتی تھیں؟ کیا کوئی عام آدمی 10 یا 20 ہزار کا ایک پرندہ خریدنے کو تیار تھا؟ ایک کاروبار جس کا کوئی ایگزٹ پلان نہ ہو وہ کاروبار نہیں، وہ سیدھا سیدھا جوا ہے۔ اور پانچویں، اور شاید آج کے دور کی سب سے خطرناک غلطی، سوشل میڈیا کے شور کو حقیقت سمجھ لینا۔ لوگوں نے یوٹیوب ویڈیوز، لائکس اور ویوز کو مارکیٹ کی اصل ڈیمانڈ سمجھ لیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، سوشل میڈیا صرف شور کو بڑھاتا ہے، یہ زمینی حقائق کو نہیں بدلتا۔ حقیقت ہمیشہ اصل مارکیٹ اور اصل خریدار ہی ہوتے ہیں۔ تو جب بنیاد ہی ان 5 غلطیوں پر رکھی گئی ہو تو نتیجہ تو تباہی ہی نکلنا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلبلہ آخر پھٹا کیسے۔ ہوا یہ کہ آسان پیسے کے لالچ میں بریڈرز کی تعداد تیزی سے بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا تھا، لیکن نئے خریداروں کی تعداد وہیں کی وہیں رہی۔ مارکیٹ میں بیچنے والوں کا ایک سیلاب آ گیا، لیکن خریدنے والے نہیں بڑھے۔ اور یہ سلائیڈ اس پوری تباہی کی ایک تصویر ہے۔ سپلائی آسمان کو چھونے لگی جبکہ ڈیمانڈ زمین پر ہی رہی۔ یہ اکنامکس کا سب سے بنیادی اصول ہے، جب سپلائی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہو جائے تو قیمت کا گرنا ایک ریاضیاتی حقیقت ہے۔ اس میں پھر جذبات یا امید کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
تو اس کہانی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اب کچھ ایسے ٹھوس اصولوں پر بات کرتے ہیں جو مستقبل میں اس طرح کے فراڈ سے بچنے میں مدد دیں گے اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنائیں گے۔ اصول نمبر 1، ہمیشہ آخری خریدار کو پہچانیں۔ کسی بھی کاروبار میں داخل ہونے سے پہلے خود سے یہ ایک سوال پوچھیں، اس چیز کا حتمی صارف کون ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ملے کہ فکر نہ کریں آگے کوئی اور سرمایہ کار خرید لے گا، تو بس سمجھ جائیں کہ یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اصول نمبر 2، جب بھی کوئی بہت زیادہ منافع بخش اسکیم سامنے آئے تو اس کی حقیقت جانچنے کے لیے یہ 3 طاقتور سوالات خود سے ضرور کریں۔ پہلا سوال، یہ چیز نایاب کیوں ہے؟ کیونکہ قدر ہمیشہ نایاب ہونے سے آتی ہے۔ دوسرا، اگر ہر کوئی یہی کام کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ کیا مارکیٹ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اور تیسرا، کیا 2 سال بعد بھی اس کی اتنی ہی ڈیمانڈ باقی رہے گی؟ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی ٹھوس جواب نہ ملے تو اس سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ اصول نمبر 3، خطرے کی علامات کو پہچاننا سیکھیں۔ جب کوئی اسکیم ایسے لوگوں کو نشانہ بنائے جنہیں ٹیکنیکل معلومات نہیں، جب منطق کے بجائے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو، اور جب ساری توجہ صرف آسان پیسے کے وعدوں پر ہو، تو فوراً ہوشیار ہو جائیں۔ یہ سب فراڈ کی واضح نشانیاں ہیں۔ اصول نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے، سست منافع ہی اصل میں محفوظ منافع ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی جلدی امیر بننے، آسان پیسے یا آخری موقع جیسے نعرے استعمال کرے، وہ یا تو دھوکہ دے رہا ہے یا خود ڈوبنے والا ہے۔ حقیقی کاروبار ہمیشہ مستحکم، تحقیق شدہ اور وقت کے ساتھ بڑھنے والا ہوتا ہے۔ اور اصول نمبر 5، لوکل مارکیٹ ٹیسٹ۔ بڑی سرمایہ کاری سے پہلے ہمیشہ ایک چھوٹا سا تجربہ کریں، 2 یا 3 جوڑے رکھیں، ان سے بچے نکلوائیں اور پھر انہیں اپنی مقامی پالتو جانوروں کی دکان پر بیچنے کی کوشش کریں۔ اس سے زمین پر موجود اصل قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر وہاں منافع نہیں ہے تو یوٹیوب پر بھی نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اس ساری تباہی کا اصل مجرم کون تھا؟ کیا وہ پرندے تھے یا پروموٹرز؟ آئیے بغیر کسی لگی لپٹی کے حتمی سچائی کا سامنا کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ لو برڈ بریڈرز کو پرندوں نے نہیں مارا، انہیں ان کے اپنے لالچ نے مارا۔ یہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ انسانی فطرت کا کھیل تھا جس میں معصوم پرندے صرف ایک مہرہ تھے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بہت سادہ، شور اور ہنگامے سے دور رہیں، اعداد و شمار اور زمینی حقائق پر بھروسہ کریں، اپنے جذبات کو کبھی بھی اپنی سرمایہ کاری پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہی وہ کلیدی سبق ہے جو نہ صرف آپ کے پیسے بلکہ آپ کے ذہنی سکون کو بھی مستقبل میں محفوظ رکھے گا۔